بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی، عورت مارچ کی ایک اور کہانی کھل گئی۔ ایک طرف ہیں مشہور برانڈ کی مالک ماریا بی صاحبہ اور دوسری طرف ہیں عظمیٰ یعقوب بٹ یعنی عظمیٰ بی صاحبہ۔ عظمیٰ بی ماریا بی کے آؤٹ لیٹ پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہی ہیں، پہلے سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون ہیں کون۔ تمام لوگوں سے جو ماریا بی کے کسٹمرز ہیں، میں کہنا چاہتی ہوں کہ ماریا بی کا بائیکاٹ کریں۔ جو انسانوں میں فرق ڈالتا ہے، خاص طور پر خواجہ سرا افراد کے اندر فرق ڈالتا ہے، اور اس فرق اور اس پوری کیمپین کے اگینسٹ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی مال کو خطرہ ہے، ان کی عزت کو خطرہ ہے، تو ایسے شخص، ایسے افراد، ایسے گروپ، ایسے برانڈز کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اینڈ آئی ریکویسٹ یو آل ٹو بائیکاٹ ماریا بی۔ جی جناب، ان کے بقول ماریا بی صاحبہ انسانوں میں تفریق کرتی ہیں، فرق کرتی ہیں، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے برانڈ کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے تلاش کیا کہ آخر یہ خاتون ہیں کون اور کن لوگوں کے حقوق کی بات کر رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کا نام عظمیٰ یعقوب بٹ ہے اور ہمیں ان کے لنکڈ ان پروفائل پر ایک تصویر نظر آتی ہے جس میں سابق صدر پاکستان ممنون حسین صاحب ان کو ہیومن رائٹس کا ایوارڈ دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کون سے ایسے کارنامے کیے ہیں جن پر ہیومن رائٹس ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا۔ معلوم ہوا کہ عظمیٰ یعقوب عورت مارچ کی آرگنائزرز میں شامل ہیں۔ پاکستان کے صدر نے ان کو ایوارڈ دیا تو یقیناً یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ بہت مخلص ہوں گی۔ یہ لیجئے جناب، ان کی اسلام اور پاکستان سے محبت کا منہ بولتا ثبوت حاضر ہے۔ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کر آپ کو سنانا بھی دین اور وطن سے غداری ہے، لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایسے لوگ جن کو ملک کے آئین سے غداری کے لیے سزا دینا چاہیے تھی، ان کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ سارے ادارے سو رہے ہیں۔ کوئی بھی اسلام اور پاکستان کو گالی دے کر مزے سے نہ صرف کھڑا رہ سکتا ہے بلکہ ناچ بھی سکتا ہے، فحش نعرے بھی لگا سکتا ہے، اور پھر بیچارہ پاکستان انہیں ایوارڈ دینے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر ہم اور بھی زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ خواتین کو، عورتوں کو کون سی آزادی دینا چاہتی ہیں۔ آپ بھی دیکھیں۔ دماغ سے یہ بھوت اترے گا کہ وہ ہمارے گلوں میں دوپٹوں کو پٹے کی طرح استعمال نہیں کر سکتے، کہ جہاں ان کا دل چاہے ہمیں ہانک لے، جہاں دل چاہے ہمیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنا لے۔ دوپٹہ جلانے کے ساتھ ساتھ ان کا ایجنڈا ان کی اپنی زبان سے سن بھی لیں۔ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ جی جناب، تو آپ نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا۔ یہ لبرل خواتین تین چیزوں سے آزادی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ نمبر 1 مذہب، نمبر 2 خاندان اور سوشل ویلیوز، نمبر 3 قوانین سے آزادی۔ اس کے علاوہ یہ خاتون فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹوز نامی ایک NGO کی فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہے۔ اس NGO کا کام پاکستان میں سوجی آئیڈیاز یا سوگی آئیڈیاز یعنی سیکشول اورینٹیشن اینڈ جینڈر آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہم جنس پرستی کے آئیڈیاز کا پرچار ہے۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ دیکھیں، ان کی فیس بک پروفائل بتاتی ہے کہ یہ ایج ایفیکٹ نامی NGO کی ممبر بھی ہیں۔ اس کی ویب سائٹ پر جاتے ہی دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سوجی آئیڈیاز کے سامنے بریکٹ میں LGBTQI+ لکھا ہوا ہے۔ ہم جنس پرستوں کے رینبو فلیگ کو تو آپ اب تک پہچان چکے ہوں گے۔ یہ تصویر بھی دیکھ لیں، یہ بھی اپنی زبانی آپ کو ساری کہانی سنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی، یونائٹڈ نیشنز کی جو ہم جنس پرستوں کے لیے بنائی گئی، عالمی طور پہ قائم کی گئی تنظیم ہے فری اینڈ ایکول، اس کا پلے کارڈ اٹھا کر یہ آئین پاکستان، دین، خاندان اور سوشل ویلیوز کے خلاف اعلان بغاوت کر رہی ہیں۔ یہی عظمیٰ یعقوب جاپان کی تنظیم W7 کے ورکنگ گروپ نمبر 3 کا بھی حصہ ہیں، جس کا ایجنڈا ہم جنس پرستی کو دنیا بھر میں پروموٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ HIV ایڈز کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ یہاں آپ شاید سوچیں گے کہ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ HIV ایڈز پر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اصل ایجنڈا، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم سنتے ہیں جناب شعیب مدنی صاحب کو، جنہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ ریسرچر LGBT اور ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 پر بہت کام کیا۔ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ میں بھی انگریزوں نے اپنے نظریات کی رائے ہموار کرنے کے لیے NGOs کا ایک نیٹ ورک پورا بچھا دیا تھا۔ ہو بہو وہی کام اب پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کو بھی ان NGOs نے پوری طرح سے سول سوسائٹی اور NGOs نے جکڑا ہوا ہے۔ جتنی بھی NGOs، فورن فنڈڈ NGOs پاکستان میں چل رہی ہیں، اور جتنے بھی کردار آپ کو ٹی وی میں، میڈیا پر، کہیں پہ بھی نظر آ رہے ہیں،
ان سب کے اگر تانے بانے آپ دیکھیں گے تو وہ سب امریکن، برٹش، یورپین ممالک کے جتنے کونسلیٹس ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے، وہاں سے جا کے ملتے ہیں ان کے. یونائٹڈ نیشنز، یورپی یونین اور امریکہ، ان سب کے ماتحت بہت ساری بڑی بڑی این جی اوز کام کرتی ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی این جی او ہے، اس کا نام ہے پارلیمنٹیرین فار گلوبل ایکشن. ان کا جو بڑا ایجنڈا وہ یہ ہے کہ LGBT یعنی ہم جنس پرستی کو پوری دنیا میں لیگلائز کیا جائے، یعنی کہ جتنے قوانین اس کے خلاف بنے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر ملک میں پارلیمنٹیرینز کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ان کی ایک باقاعدہ ہینڈ بک ہے. اس ہینڈ بک میں انہوں نے یہ باقاعدہ صاف طور پہ، واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ کچھ انٹری پوائنٹس ایسے رکھے ہیں کہ جو اسلامی ممالک، کنزرویٹو کنٹریز میں جانے کے لیے، ان نظریات پہ بات کرنے کے لیے وہ اسے استعمال کرتے ہیں. ان انٹری پوائنٹس میں نمبر 1 پہ آتا ہے HIV ایڈز، پھر آتا ہے ٹرانسجینڈر، پھر آتا ہے جینڈر ایکولیٹی، پھر آتا ہے ڈیموکریسی. تو HIV ایڈز، جینڈر ایکولیٹی اور ٹرانسجینڈر اور ڈیموکریسی یہ صرف اور صرف ایک کیموفلیج کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے دسمبر میں باقاعدہ امریکہ نے $200 ملین جینڈر ایکولیٹی اینڈ ڈیموکریسی، ان 2 کاموں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ فنڈز دیے ہیں جو پاکستان میں خرچ ہوں گے. اور وہ خرچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ڈرامے آ رہے ہیں، آپ میڈیا پہ بہت زیادہ اس کی باتیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے ایونٹس دیکھ رہے ہیں جسے یہ لوگ اسپانسر کر رہے ہیں. HIV ایڈز کے ذریعے جو ہے وہ سیف سیکس کی طرف لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ہم جنس پرستی اور انہیں جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے. عظمیٰ یعقوب بٹ بھی اسی ایک نیٹ ورک کا ایک کردار ہے. USAID نے جب اپنی ایک رپورٹ شائع کی تو اس میں ایکنالجمنٹ کے طور پر انہوں نے عظمیٰ کا بھی نام لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا نام لکھا جسے اس نے کہا کہ یہ مینٹور ہیں LGBT آئیڈیاز کے، ٹرانسجینڈرز کے. اور وہ مینٹور قاسم اقبال کیا کہتے ہیں وہ آپ ذرا سنیں. We use HIV as a tool to fight for human rights. I think it's been done, that it's been tested all over the world and it works, especially conservative countries such as Pakistan. فیشن ڈیزائنر ماریا بی سے ان خاتون عظمیٰ یعقوب کو آخر کیا پرابلم ہو گئی؟ اصل میں ماریا بی نے خواجہ سرا اور انٹرسیکس کی آڑ میں پاکستان میں ہونے والی جو سازشیں ہیں ان کی اصلیت سے پردہ اٹھانا شروع کر رکھا ہے. انہوں نے اپنی ویڈیوز میں بڑے واضح طور پر یہ بتایا کہ ٹرانسجینڈر ایجنڈا دراصل ہم جنس پرستی کا ایجنڈا ہے اور مسلمانوں کو اپنا خاندانی نظام بچانے کے لیے ایسی سازشوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے. بس یہ ماریا بی کا قصور تھا کہ ان کی وجہ سے بیرون ملک سے آنے والے جو ملینز آف ڈالرز تھے ان کی محنت پر پانی پھرنے لگا اور پاکستان میں ہم جنس پرستی کا پرچار کرنے والوں کی دال روٹی بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. ماریا بی اگرچہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں لیکن انہوں نے دین اور خاندانی نظام کے لیے آواز اٹھانے کی جرت کی اور یہی بات ان کا جرم بن گئی. اب ایک طرف ماریا بی ہیں جو سوشل ویلیوز اور فیملی سسٹم کی خاطر کھڑی ہیں اور دوسری طرف عظمیٰ بھی ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو گالی دینے، دوپٹے جلانے، بیہودہ نعروں والے عورت مارچ کو آرگنائز کرنے اور ہم جنس پرستوں اور LGBT کی حمایت کرنے کے لیے کھڑی ہیں. کون سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون فورن فنڈڈ ایجنڈا کے ساتھ؟ تو گویا ماریا کا بی خاندان کو بچانے کا بی ہے اور عظمیٰ یعقوب کا بی خاندان کو برباد کرنے کا بی ہے. آج یہ عورت ماریا بی کے آؤٹ لیٹ پر کھڑی ہوئی، کل کو ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. اس وقت ہم کیا اس مصیبت کو روک پائیں گے؟ یہ سوال کرنا تو بند کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم پرامن احتجاج تو کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے گھر، خاندان اور دوستوں میں اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں. یہ سب کریں. نہی عن المنکر کے 3 درجے ہوتے ہیں: ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا اور دل میں کسی بات کو برا جاننا. ہاتھ سے روکنا حکومت اور اداروں کا کام ہے اور حکومت اور اداروں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو ہاتھ سے روکیں. اور ہم عوام زبان سے ایسے لوگوں اور ایسے ایجنڈا کو روکیں. آئیے سیو آور فیملی کے اس مشن میں شامل ہو جائیے اور اپنے خاندان کو شیطان کے حملوں سے بچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے.